آپ کا یہ ایک تصور اتنا زبردست ہو کہ آپ جس محفل میں جاؤ، جیسے میں آپ کو، یہ ایک خاتون بیٹھی ہیں کینیڈا سے آئیں، انہوں نے کہا کہ جا کے اتنی پھر وہ یکسوئی اور وہ چیز نہیں رہتی. میں نے کہا جب تم جاب میں مصروف ہوتے ہو، وہاں کی دنیا داری اور اس رنگینے میں کھو جاتے ہو، تو اس وجہ سے ہے نا، وہ جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ تمہاری ظاہر کی وہ دنیا ہے. تو جانا بھی وہاں ہے، رہنا بھی اس دنیا میں ہے، تو رہو، لیکن اس مرغابی کی طرح کہ اپنے پروں کو وہ سوکھا رکھتی ہے، جب چاہتی ہے اس وقت اڑ جایا کرتی ہے. وہ کیسے پر سوکھے رہیں گے؟ وہ یہاں یہ 3 دن سے آپ 3 دن یہ سیکھتے ہیں کہ اتنا تصور غالب ہوتا ہے، غالب ہو جائے کہ دنیا مافیہ کو بھول جاؤ، اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ کہ میں نہیں ہوں، میرا دوست میرے ساتھ ہم سفر ہے. ایک بزرگ کے پاس آتے تھے ان کے طالب، تو عرصہ دراز ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب مجھے دو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کتاب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ طاق میں ہے، اس الماری جو ہو اس میں ہے. انہوں نے کہا سرکار وہ الماری کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ اس دیوار میں. کس دیوار میں؟ تمہیں نہیں ہے اس دیوار میں؟ انہوں نے کہا پھر اٹھے تو کتاب لاگ رہی. تو انہوں نے کہا حضرت جب سے میں آ رہا ہوں یہاں، میں آتا ہوں سیدھا، آپ کو دیکھتا ہوں، میں ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کو دیکھتے ہی اسی میویت میں اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں. آج تک میں نے ان کمروں کی دیواروں کو بھی نہیں دیکھا کہ یہ کھڑکی جو ہے کہاں لگی پڑی. اس طرح سے آنا اور جانا مستقل کر دیتا ہے تصور کو دل میں، اور جب یہاں سے اٹھ جاتے ہو تو پھر تصور میں قائم ہو جاتے ہیں. اور جو پھر خود سے اٹھ جاتا ہے، پھر وہ تصور میں بیٹھ جاتا ہے. تصور کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک طرف توجہ ہوتی ہے، میں مثلا ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو، تو میں نہ تمہیں دیکھ سکتا ہوں نہ اس کو دیکھ سکتا ہوں، یک وقت میں ایک بندے کو دیکھ سکتا ہوں. اگر تمہارا تصور پختہ ہے تو پھر تمہیں جو کچھ بھی نظر آئے، ہیچ نظر آئے، صرف اور صرف یار اپنے بیچ نظر آئے. سمجھ آ رہی میری بات؟ باقی آپ بہت دور سے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں، بہت لوگ جو اس دنیا کے اس بر اعظم امریکہ سے، کوئی افریقہ سے، کہاں سے، بہت دور سے آپ آئے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی طلب ہے، آپ آئے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جس کو میری سرکار بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا اذن اس میں شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ آتے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت آپ آتے ہیں. اور اسی بات کو اگر آپ مد نظر رکھیں کہ یہاں ہم آئے ہیں اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کو پانے کے لیے، تو پھر معاملہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے بندے کے پاس آئے ہیں، اللہ کے بندے کے دھیان میں اللہ کو پانا ہے. پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفس فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے تو رب کو پا لیا. تو ہم اپنے نفس کو کیسے ہم پہچانے اور پائیں؟ ہم نے تلاش کیا بندہ جس نے نفس کو پہچانا اور رب کو جانا، اس لیے ہم اس کے پاس چلے گئے. جب اس کے پاس چلے گئے تو پہلے ہم نے اس بندے کو پہچاننا ہے. جب اس کی پہچان ہوگی، اپنے نفس کی پہچان ساتھ ہی ہو جائے گی، رحمان کی بھی پہچان ساتھ ہی ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ بشر حافی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، اتنے فقیہ الاسد، بڑے صاحب علم تھے. انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے کہ جس کو میں مانتا ہوں یہ بشر حافی اس کو جانتا ہے. مان تو لیا کہ اللہ ہے، جاننے کے لیے جانکاری کی ضرورت ہے، جانکاری کے لیے جانکار کی ضرورت ہے. پھر جا کے پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے کیا جس کو ہم بولے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. ہم ایسے خاک شور مچا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. وجود نہ ہو تو اس کا ہونا ہوتا ہے. کسی کے ہونے کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے، موجودگی کے لیے اس کا وجود کا ہونا ضروری ہے. یہ کیا چیز ہے کہ وجود اس کا نہیں ہے مگر وہ ہے. اب یہ آسان بات نہیں کہ اسی طرح تم سمجھ جاؤ گے.
تو یہ تمہیں تب پتہ چلے گا کہ جب تم کسی کے ہو جاؤ گے، تمہارا وجود نہیں رہے گا، تم موجود رہو گے، سمجھو کہ خدا کو پا لیا۔ کہ تم موجود ہوگے مگر تمہارا وجود نہیں ہوگا، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ غوث علی شاہ کہتے ہیں مسجد میں نے دیکھا ایک آیا مست، اس نے کہا لا الہ، وہ خود غائب ہو گیا، الا اللہ کہا پھر حاضر ہو گیا، پھر کہا لا الہ، غائب ہو گیا، الا اللہ کہا پھر حاضر ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، وہ خود لا موجود ہوتے ہیں موجود ہو کے۔ یہ شان خدا بندی ہے، مگر قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے صرف ایک مسلمان مومن، پھر آگے پھر ولی، پھر اوتاد، ابدال، قطب الاقطاب، غوث اعظم، دور کی باتیں ہیں، اور ان سب کو ہٹا دو تو پھر کلندر ایک الگ ایک اور تماشا۔ یہ کہتا ہے غوث قطب اورے اورے عاشق جان اگیرے بھول۔ تو لا الہ کہے خود غائب، الا اللہ پہ خود حاضر۔ غوث علی شاہ کلندر پانی پتی۔ اسی اسنا میں ایک ادھر بیٹھا ہوا تھا گودری ڈال کو، آیا اس نے گودری پھینکی، ادھر گودری پھینکی، آگے بیٹھ گیا، اس نے کہا لا الہ، خود بھی غائب مسجد بھی غائب، الا اللہ کہا خود بھی حاضر مسجد بھی حاضر۔ کہ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اللہ کے بندوں کی شانیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان میں رب کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شخص میں اس کا نور ظاہر ہو اور ایک میں نہ ہو، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ ذہن سے نکال دیں۔ فضل علی بعض، اللہ کہتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت کے سلسلے میں پھر بعضوں کو بعضوں پر فضیلت۔ لیکن جب بحر وحدت میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اس بحر وحدت و لاہوت میں، اس لا مکان میں، اس بحر عشق میں، پھر وہاں سب ایک ہی رہ جاتا ہے، وہاں پھر دوسرا نہیں، سب ایک۔